بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام شہر کوفہ کی مغربی جانب دریائے فرات کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور آج جہاں مسجد کوفہ بنی ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا گھر یہیں واقع تھا۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی خدائے واحد پر ایمان رکھتے تھے اور اپنے معاشرے میں دیانتدار انسان سمجھے جاتے تھے۔ لوگ آپ کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ اس وقت کا معاشرہ فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے رب کو بھول چکے تھے اور خدا کی نعمات کا شکر ادا کرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے نوح علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے اور انہوں نے تنہائی اور گوشے نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام حکم خداوندی سے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ نے لوگوں سے کیوں دوری اختیار کر لی ہے؟ آپ نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں اور بدفعلیاں کرتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ انہیں برائیوں اور بت پرستی سے منع نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، میں جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہوں اور میں رب العالمین کا قاصد بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدا نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے اور میں خدا کی طرف سے آپ کے لیے صبر، یقین اور نصرت الہی کی خلعتیں لے کر آیا ہوں۔ یہ سنا تو آپ کا عزم جوان ہو گیا اور آپ گوشے تنہائی سے نکل کر شہر آئے۔ جس دن آپ شہر آئے اس دن اہل شہر کی عید تھی۔ لوگ شہر چھوڑ کر صحرا کی طرف جا رہے تھے اور ہر شخص اپنے بت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف گئے اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر سریانی زبان میں کہا، لا الہ الا اللہ۔ جیسے ہی جلالت والے اللہ کے نام کی صدا بلند ہوئی، تمام بت زمین پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ فوراً قوم نوح علیہ السلام کے سردار نے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو پکارا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں گالیاں بھی دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ تب وہ ایک چادر لائے، اس میں نوح علیہ السلام کو لپیٹا اور اٹھا کر ان کے گھر پھینک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی تو آپ کے اعلان نبوت کے دن ہی آپ پر ایمان لائی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سسر کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی نوح علیہ السلام پر ایمان لائی ہے تو اس نے بیٹی کو قتل کی دھمکیاں دی، لیکن وہ خوش بخت اپنے عقیدے پر قائم رہی۔ چنانچہ اس کا باپ اسے اپنے گھر لے گیا اور ایک کمرے میں قید کر دیا تاکہ بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ جب بیوی کو قید ہوئے کافی دن گزر گئے، اس کے باپ کو یقین ہو گیا کہ اب میری بیٹی مر چکی ہوگی، تو اس نے دروازہ کھولا تاکہ اس کی میت کو اٹھا کر کہیں دفن کرے، لیکن یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ وہ بالکل تندرست اور صحت مند تھی۔ اہل خانہ نے اس سے پوچھا کہ تم کافی عرصے سے قید میں تھی، تمہیں تو کسی نے روٹی پانی نہیں دیا، پھر تم زندہ کیسے رہی؟ زوجہ نوح علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام کا رب زندان میں میری نگہبانی کرتا رہا۔ نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی کفر پر قائم رہی اور وہ اپنے شوہر پر ایمان نہ لائی، جس کی وجہ سے وہ بھی دوسرے مشرکین کے ساتھ طوفان نوح علیہ السلام میں غرق ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تک اپنی قوم کو تبلیغ کی۔ آپ کی تبلیغ سے تھوڑے سے انسان متاثر ہوئے اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پیروکاروں کی کم از کم تعداد 8 اور زیادہ سے زیادہ 80 تھی۔ تبلیغ دین کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی قوم نے آپ پر بے پناہ تشدد کیا، کئی بار راہ خدا میں لہو لہان ہوئے اور بے ہوش ہوئے۔ جب لوگ آپ کو لہو لہان کر تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کر دیتا تھا، پھر دوسرے دن آپ پورے جوش و جذبے سے تبلیغ کرنے لگ جاتے۔ قوم نوح علیہ السلام کی سرکشی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بڑے بڑے بوڑھے اپنی جوان اولاد کو
اپنے پاس بلا کر انہیں نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو میں تو مرنے والا ہوں، خبردار تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ اس طرح سے ہر پرانی نسل نئی نسل کو یہی وصیت کرتی رہی۔ اس طرح کے روح فرسا حالات میں 950 برس گزر گئے اور حضرت نوح علیہ السلام مصائب و آرام کا نشانہ بنتے رہے۔ بدبخت لوگ آپ پر سب و شتم کرتے تھے، آپ نے ہر مصیبت کو کمال صبر سے برداشت کیا۔ لوگوں نے کئی بار آپ کو پکڑ کر آپ کی قمیض سے آپ کا گلا تک دبایا، اور جب انہیں یقین ہو جاتا کہ اب نوح علیہ السلام دم گھٹنے سے مر چکا ہے تو وہ آپ کو بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں پھر تندرست کر دیتا تھا۔ آخر کار آپ کی زندگی میں وہ لمحہ بھی آیا جب آپ لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ اندیشہ بھی ہوا کہ سخت مشکلات کی وجہ سے کہیں اہل ایمان بھی ایمان چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اس وقت آپ نے اللہ سے اپنی قوم کی شکایت کی۔ قرآن مجید نے نوح علیہ السلام کی گفتگو کو یوں نقل کیا ہے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کی فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ تک ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے۔ انہوں نے بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے پکار کر دعوت دی۔ پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے اپنی قوم کے لیے عذاب کی درخواست کی اور کہا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے مکر کر بھاری جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ چھوڑ دو، اور سوا کو، اور نہ یغوث، یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا اور کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، یہ تمام لوگ عنقریب ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ کشتی بنائیں۔ جب آپ کی کشتی تیار ہو جائے گی تو آسمان سے بارشیں ہوں گی اور سیلاب چڑھے گا اور زمین سے بھی پانی برآمد ہوگا۔ جب وہ وقت آ جائے تو آپ اپنے ساتھ اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لیں۔ آپ بچ جائیں گے، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں بچے گا۔ اس گفتگو کو قرآن مجید میں ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے ڈوبنے والے ہیں۔ عذاب کے وعدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کو 40 سال کے لیے بانجھ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ طوفان میں کوئی کافر بچہ ہلاک نہیں ہوا تھا۔ طوفان میں ہلاک ہونے والے سب کے سب بالغ، راشد اور عقل مند تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ زمین میں کھجوریں کاشت کریں، اور جب کھجور کے درخت جوان ہو جائیں اور پھل دینے لگیں تو انہیں کاٹ کر کشتی بنائیں۔ الغرض درخت جوان ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کاٹا اور کشتی بنانی شروع کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹوں سام اور حام نے بھی آپ کا ہاتھ بٹایا۔ مشرکین نے کشتی کو بنتا ہوا دیکھا
تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں کشتی بننے لگی۔ اس کام میں 2 سال لگے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا پہلا تختہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہے۔ دوسرا تختہ اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ علی علیہ السلام کے نام پر ہے۔ تیسرا اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پر ہے، اور یوں ہر تختہ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام 14 معصومین علیہ السلام کے نام دہراتے رہے۔ جب نوح علیہ السلام نے پہلی میخ ماری تو اس سے ایک نور چمکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اور یوں معصومین علیہ السلام کے نور کی باری باری تجلی ہوئی۔ اس عرصے میں مشرکین آپ کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے تھے کہ یہ خشکی پر اور خشک سالی میں کشتی بنا رہا ہے۔ وہ بدبخت آپ کا مذاق اڑا کر کہتے تھے، تم بھی بڑے بھلے مانس ہو، صحرا کے درمیان کشتی بنانے کی بھلا کیا تک ہے؟ تم اپنی کشتی کو پانی تک کیسے دھکیل کر لے جاؤ گے؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ پانی میں چلنے سے تو رہی، شاید تم اسے فضا میں اڑاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے یوں بیان کیا، نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر وہ عذاب ٹوٹنے والا ہے جو ٹالے نہ ٹلے گا۔ الغرض کشتی مکمل ہو گئی، تنور سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے موسلات دھار پانی برسنے لگا۔ جب ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا تو آپ نے اپنی کافر بیوی کے علاوہ اپنے تمام اہل خانہ اور تمام صاحبان ایمان کو اس کشتی میں بٹھایا۔ آپ نے زمین پر موجود تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں بٹھایا۔ آپ کا نافرمان بیٹا کنعان کشتی پر سوار نہ ہوا۔ آپ نے دور کھڑے ہوئے بیٹے کو صدا دے کر فرمایا، فرزند ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو۔ نااہل بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، ہاں اگر وہ خود کسی پر رحم کرے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ کنعان کشتی پر نہ بیٹھا اور تیزی سے پہاڑ پر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچا۔ پانی اس کے پیچھے چڑھتا گیا، یہاں تک کہ طوفان کا پانی بھی چوٹی پر پہنچ گیا۔ پھر پانی اس کے قدموں سے ہوتا ہوا اس کے گھٹنوں تک پہنچا تو حضرت نوح علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ چند لمحات میں غرق ہونے والا ہے۔ آپ نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، خدایا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل بگڑے ہوئے ہیں، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح سے مت بنا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوا، ان کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا۔ کافی دن تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ طوفان کا پانی پہاڑوں کی چونٹیوں سے بھی 80 میٹر بلند ہو گیا۔ 40 روزہ تباہ کن طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارشوں کا سلسلہ روک دیا اور زمین کو یہ حکم دیا، اور حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم کے لیے دوری ہو۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور ہاں، ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کیے بغیر کہیں نہ جائیے گا۔
اللہ حافظ.